اللہ رب العالمین علم کو لوگوں اور انسانوں سے ان کے دلوں سے کھینچ نہیں لیتا، بلکہ وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، اور لیکن اللہ رب العالمین اگر علم کو اٹھانا چاہتا ہے تو علم کو اٹھانے کے لیے علماء کو قبض کر دیتا ہے، ان کی موت کو۔ علماء کی وفات علم کا اٹھنے کی علامت ہے، اور فرمایا حتیٰ اذا لم يبق عالما، یہاں تک کہ جب کوئی بھی عالم باقی نہیں رہے گا، اتخذ الناس رؤسا جہلا، لوگ اپنا سردار جاہلوں کو بنائیں گے، فسئلوا، وہ ان سے سوال کریں گے، فافتوا بغیر علم، اور وہ لوگ فتوے دیں گے، سوال کے جواب دیں گے بغیر علم کے، فضلوا واضلوا، پس وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور سامنے والوں کو اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اسی طریقے سے علم کا اٹھنا علماء کے اٹھنے کی علامت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم، اگر کوئی دینی علم سیکھتا ہے تو اس کے لیے بھی نیکیاں اور درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے والدین کے لیے بھی ہوتے ہیں، اس کے اساتذہ کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ وہ جس کو بھی تعلیم اچھی دیتا ہے یقیناً اس کا اجر و ثواب اس کو بھی ملتا ہے، لیکن وہی دعوت اگر انسان غلط اور گمراہی کی دیتا ہے تو تمام دوسرے لوگوں کو جن کو وہ برائی کی اور غلط بات بتاتا ہے ان کا بھی گناہ اس کو ملے گا، اور جس نے اس کو سکھائی ایک غلط بات یقیناً اس بتانے والے کو بھی اور سکھانے والے کو بھی ملے گا۔ تو بغیر علم کے اگر کوئی کسی کو کوئی غلط بات بتاتا ہے اس سے اس کو بچنا چاہیے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو ان سے سوال کرو کہ جن کے پاس علم ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو جن کے پاس علم ہے ان سے سوال کیا جائے، نہ کہ خود اپنی مرضی سے دین کو سمجھا جائے۔ یہ دیکھیں نبی کریم نے 1400 سال پہلے کہا تھا میری امت کے 73 گروہ ہوں گے، سب مسلمان ہیں، سب عبادت کرتے ہیں، سب اپنے اللہ سے ہی ڈرتے ہیں، اس کو اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں کہ اس نے ہی پیدا کیا ہے۔ لیکن آپ خود دیکھ لیں کہ آج مسلمان کتنے گروہ در گروہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس علم سیکھنے کا بڑا عظیم مقام ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، حدیث ہے، انسان کے مرنے کے بعد جن چیزوں کا اجر انسان کو ملتا ہے اس میں وہ علم کے جو آپ نے کسی کو تعلیم دی اور وہ اس کے فائدے کا سبب ہوا تو یقیناً آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، جو انسان دینی تعلیم کے لیے نکلتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو جنت کے راستوں پہ چلاتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزْقًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور فرشتے بھی اپنے پروں کو بچھاتے ہیں طالب علم کی خوشنودی اور رضامندگی کے لیے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور بے شک عالم دین کے لیے بخشش طلب کرتی ہے ہر چیز جو بھی آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے۔ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، اور مچھیاں بھی پانی کے تہ میں طالب علم کے لیے اور علماء کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اور فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ،
ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ جیسے چاند کی فضیلت ہے اور وہ بھی 14ویں کا چاند ہو پورا، اور وہ دیکھیں کتنا روشن ہوتا ہے، تو جس طرح اس کا مقام ہے تمام ستاروں پر، کسی ایک ستارے پر نہیں، تمام ستاروں پر جسے اس کا مقام ہے، ایسے ہی ایک عالم کا مقام ہے عابد کے بنسبت۔ عالم کا سونا بھی عبادت ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور علماء جو ہے یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور انبیاء دینار و درہم، پیسے کے، سونے چاندی کے وارث نہیں ہیں۔ انما ورثوا العلم، دراصل در حقیقت وہ علم کے وارث ہیں۔ اور فرمایا فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے اس کو دین کو اور علم کو سیکھا یقیناً اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ تو دینی تعلیم حاصل کرنا، دینی تعلیم دینا، یہ اجر و ثواب کی چیزوں میں سے چیز ہے کہ جس کا اجر انسان کو اللہ رب العالمین اس حد تک دیتے ہیں کہ بے پناہ۔ تو میرے بھائیو دوستو، دینی تعلیم اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنا یہ فضیلتوں والی چیز ہے کہ جس کا اجر انسان کے مرنے کے بعد اس کی نیک اولاد ہو، اس کو دینی تعلیم بھی ہو، تو اس نیک اولاد کی نیکی کا اجر والدین کو بھی اللہ رب العالمین دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من خرج فی طلب العلم، جو شخص نکلا علم کی طلب کے لیے، علم کی تلاش کے لیے، علم سیکھنے کے لیے، فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، وہ اللہ کے راستے میں گویا کہ یہاں تک کہ وہ لوٹ نہ آئے، تو اس کے لیے یہ ثواب اور اجر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم علما مما یبتغى به وجہ اللہ، جو علم سیکھتا ہے اس لیے کہ اللہ کو راضی کرے، لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا، وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کو دنیا کی زیب و زینت اور مال ملے، اور فرمایا تو اللہ رب العالمین اس کے لیے اجر و ثواب لکھتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص علم اس لیے سیکھتا ہے کہ وہ دنیا کے مال اور دنیا کی زیب و زینت حاصل کرے گا، تو فرمایا لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے کہ اس کو جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں آئی۔ اسی طرح بخاری کی ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم کے اندر منہ کے بل گھسیٹ کے جن لوگوں کو ڈالا جائے گا اور جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، وہ کون ہوں گے؟ ان میں سے ایک وہ ہوگا جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، عالم دین، اس کو جہنم میں اللہ ڈالے گا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ اس کو بلائے گا، نبی کریم نے فرمایا اس کو اپنی نعمتوں کا اقرار کرائے گا، وہ کہے گا اللہ واقعی تو نے مجھے دینی تعلیم دی، میں نے اس دینی تعلیم لوگوں کو پہنچائی۔ اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ صرف اس لیے کیا تاکہ تیرا بابا ہو، تیرا نام ہو، اس وجہ سے میں نے دنیا میں تیرے کو عزت دے دی، لیکن اب آخرت میں تیرے لیے میرے پاس کوئی مقام اور کوئی اجر و ثواب نہیں۔ تو یہ وعید ہے اس کے لیے جو علم تو سیکھتا ہے، جیسے نماز پڑھنا، ایک شخص نماز پڑھتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، زندگی بھر اللہ کے گناہ بخش دیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ لیکن ایک شخص زندگی بھر نماز پڑھتا ہے، لیکن کیا سوچ ہے؟ لوگوں کو دکھلانے کے لیے، واہ واہ کرنے کے لیے، تو اس وجہ سے کیا ہوگا؟ اس کے تمام عمل ضائع ہو جائیں گے، اس کے عملوں کی، اس کی محنتوں کی، اس کی راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرنے کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اسی طرح کوئی شخص اگر اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے، ایک کھجور دیتا ہے تو اللہ اس کو وزن احد پہاڑ بنا دیتا ہے۔ اور ایسے بھی نبی فرماتے ہیں کہ لوگ ہوں گے کہ جو احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لائیں گے،
اتنا وہ لوگوں کو دے رہے ہوں گے، بہا رہے ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین ان کی اس نیکیوں کو ختم کرے گا، کیونکہ انہوں نے دیا تو بہت لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں دیا، اپنا احسان جتلانے کے لیے دیا، اپنی واہ واہ کے لیے دیا۔ اور اللہ فرمائیں گے میرے بندے میں نے دنیا میں واہ واہ کر دی تیری، اب آخرت میں تیرے کو کیا چاہیے؟ آخرت میں پھر صرف اس کے لیے ہوگا جس نے اللہ کے لیے کوئی کام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعطى للہ ومنع للہ، جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روک لیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے محبت کی کسی سے بھی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی سے نفرت کری، بغض کیا، فقط استکمل الایمان، یقیناً اس کا ایمان مکمل ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، ایک مومن شخص ہر حال میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی کا فرمان پڑھنا یہ اجر و ثواب کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ عمران سمع منا شیئا، اللہ تر و تازہ رکھے اس شخص کو جس نے ہم سے کوئی ایک بات سنی ہو، فبلغہ ہو، اس نے اس کو آگے پہنچایا ہو، کما سمع، جسے اس نے سنا اس نے آگے پہنچا دیا، فرب مبلغ اوعى له من سامع، کبھی کبھار بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ جس کو بتا رہے ہیں وہ آپ سے زیادہ سمجھدار اور ذہین ہوتا ہے، اس لیے جو پیغام آپ کو ملے وہ آگے پہنچا۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین کون ہے؟ لوگوں کا بھلا سوچو۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، کیوں؟ تأمرون اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے، تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا لوگوں کو حکم دو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکو۔ اللہ قرآن میں حکم دیتا ہے ہمیں، لیکن میں اور آپ اگر کسی کو نیکی کی دعوت دیں، سوچیں معاشرے میں اس کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ کوئی اگر کسی کو برائی سے روکے، لوگ معاشرے میں اس کو کیا سمجھیں؟ آج نسلستی کا دور ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، ذرا غور کریں، قرآن کی سورۃ توبہ آیت نمبر 122 میں کیا فرماتے ہیں؟ فلولا نفر من کل فرقہ، ہر گروہ، ہر جماعت، ہر قبیلہ، ہر علاقے سے ایک گروہ کیوں نہیں جاتا دین کو سیکھنے کے لیے؟ اپنے علاقے سے جائے دین سیکھنے اور پھر واپس آئے اپنی قوم قبیلے میں، اپنے علاقے میں، اور ان کو ڈرائے اللہ کی طرف، شاید کہ وہ ڈر جائیں۔ تو یہ مقام علم سیکھنے کا ہے۔ اگر کوئی ایک بھی عالم ہوتا ہے تو یقیناً اس کی وجہ سے علاقے کا اللہ خیر و برکت دیتا ہے۔ تو علم سیکھنا یہی ایک اصل چیز ہے جو باقی رہتی ہے، جس کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین بے بہا دیتا ہے۔ لیکن نبی کریم نے فرمایا ایک حابیل کو قابیل نے قتل کیا، پہلا قتل وہ ہوا تھا، فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس کو بھی اس کا گناہ ملے گا اور سب کو ملے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی برائی کی چیز ایجاد کر دی، آپ مجھے دیکھ کر جتنے لوگ اس برائی میں مبتلا ہوں گے، یقیناً مجھے بھی ان کو اپنا گناہ ملے گا، لیکن مجھے بھی اس گناہ کا حصہ دار اور شریکار ہو جاؤں گا۔ لیکن اسی طرح اگر اچھی بات بتاؤں گا اللہ اجر ثواب دے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، سب سے بہترین صدقہ جاریہ صرف یہی ہے کہ انسان اپنی اولاد کو نیک بنائے اور دیندار بنائے۔ یہ نیکی اور یہی دینداری انسان کو اس کی اہمیت مرنے کے بعد نہ چلے گی۔ تو میرے بھائیو دوستو، علم جس طرح پھیلانا اور دعوت دینا یہ اجر و ثواب ہے، اگر علم کو چھپاتا ہے اس پہ بھی اللہ کے نبی نے وعید فرمائی ہے۔ اب نبی کا فرمان جس نے سنا، اللہ اس کو، نبی کریم فرماتے تر و تازہ رکھے، جس نے پہنچایا اللہ اس کو تر و تازہ رکھے، اور جس نے اس کو یاد کرا اللہ اس کو بھی تر و تازہ رکھے۔ لیکن اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، فرمایا آپ علیہ السلام نے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جسے اجر و ثواب ہے ایسے یہ بھی مقام ایک اہمیت بتائی، کیا چیز؟ جس نے نبی کریم پر اگر ایک بات بھی جھوٹ جان بوجھ کر منسوخ کر دی، ایک تو ہے نا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، اور ایک ہے مجھے پتہ ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان نہیں ہے، لیکن میں جان بوجھ کر یہ کہتا ہوں کہ ہاں یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ہاں میں نے پڑھا ہے۔ تو فرمایا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا جہنم میں ٹھکانہ سمجھ لے
کہ وہ جہنم کی طرف جا چکا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، من طلب العلم لیجاری بہ العلماء، جس نے علم سیکھا تاکہ علماء کو کس سے سوال و جواب فالتو کرتے رہے، او لیماری بھی صفا، یا بیوقوف لوگوں کو بیوقوف بنائے، اور او یصرف بھی وجوہ الناس الیہ، یا وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، ریاکاری دکھلاوے کے لیے علم سیکھتا ہے، تو فرمایا ادخلہ اللہ النار، اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں ڈالے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین کون ہے؟ جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے اور قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے، اور تم میں بہترین ہے۔ سوچنا چاہیے کہ قرآن، ہم مسلمان ہیں، مجھے اور آپ کو آتا ہے پڑھنا، اور اس قرآن کو مجھے اور آپ کو اپنی زبان میں بھی پڑھنا چاہیے، اپنی معنوں میں بھی۔ جبھی مجھے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے اس قرآن میں کیا نصیحتیں کی ہیں، اور اس اندھیرے سے نکلنے کے لیے روشنی کا کیا مقام ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اور مسلم کی حدیث ہے، فرمایا آپ علیہ السلام نے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کوئی بھی قوم، قبیلے کے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اگر جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں، تو الا نزلت علیہم السکینہ، تو اللہ رب العالمین سکون کو ان کے اوپر اتار دیتا ہے، وغشیتہم الرحمہ، ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہم، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے ان لوگوں کے پاس جو اللہ کے قریب فرشتے ہیں، ان سے اللہ رب العالمین ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ اور آگے نبی کریم نے فرمایا، وَمَن بَطَّ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرَ بِهِ نَسَبُهُ، جس کے عمل نامے میں کانٹا لگ گیا، اس کا خاندان، اس کا قوم، قبیلہ، اس کی جاہ و جلال، اس کا اعلیٰ نسل اور نسب کا ہونا، یہ اس کے کام نہیں آئے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6853 حدیث نمبر ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، علم، آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ علم مجھے نہیں، میرے پاس نہیں پہنچا۔ موبائلوں میں انسان قرآن پڑھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، ترجمہ سن سکتا ہے، اگر وہ پڑھنے کی ہمت نہیں ہے تو جب میں اور آپ قرآن کا معنی سنیں گے، یقیناً میرے بھائی دوستو، یہ اللہ نے قرآن میرے آپ کے لیے اتارا ہے، کسی اور کے لیے نہیں اتارا۔ اور اگر ہم اس کا معنی پہ غور نہیں کریں گے تو یقیناً میرے بھائی دوستو، جیسے اگر کسی کو دوسرے کی زبان پتہ نہ ہو، وہ کیا بات کر رہا ہے، تو اسی طریقے سے قرآن عربی میں ہم سے کیا بات کر رہا ہے، اگر ہمیں اس کا نہیں پتہ ہوگا معنی کا، ہم اس کو نہیں پڑھیں گے اپنی زبان میں، تو ہمیں کیا پتہ کہ ہمارے رب نے اس کتاب میں کیا چیز اتاری ہے۔ یہ قرآن 1400 سال سے آج تک دیکھیں موجود ہے اور ایک جیسا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اس کونے میں الگ قرآن ہو، دوسرے کونے میں جا کے دیکھو تو وہاں کو دوسرا قرآن سب جگہ ایک ہی جیسا ہے، کوئی اس کو بدل نہیں پایا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے، اس کی عبادت کرنا ہمارا کام ہے۔ دیکھیں قرآن کی عبادت اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ لی، وہ آج تک موجود۔ یہ وہ کتاب کہ آج تک اس کتاب کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی وہ دور پرانا دور تھا، 1400 سال پہلے لوگ گھوڑے میں گھومتے تھے، خچروں پہ، اس ٹائم جہازوں پہ لوگ اڑا نہیں کرتے تھے جیسے آج اڑتے ہیں۔ آج کا دور نیا ہو چکا ہے، اس لیے اس کتاب کو تبدیل کیا جائے، بدلا جائے، ایسا نہیں۔ آج بھی اس کی وہی اہمیت ہے جو آج سے پہلے تھی، چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، کالا ہو گورا ہو، کوئی بھی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے کا رہنے والا ہو، کوئی بھی زبان والا ہو، یہ قرآن سب کے لیے اترا ہے۔ جب میں اور آپ اس کے معنی کو پڑھیں گے تو جبھی تو ہم اللہ کے قریب جائیں گے۔
دیکھیں غیر مسلم کبھی اگر قرآن پڑھتے ہیں کوئی تو اللہ ان کو اسلام کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام مکہ میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو ایک قبیلے کا بادشاہ آیا، سردار، تو ابو جہل نے اور لوگوں نے کہا کہ یہاں مکہ میں ایک بندہ ہے جادوگر ہے، تم اپنی کانوں میں روئیاں ڈال لو، اس کی سننا نہیں، وہ جادوگر ہے۔ اب اس نے یہی کیا، کانوں میں روئی ڈال لی اور بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ وہی بندہ ہے جس کے بارے میں لوگوں نے کہا یہ جادوگر ہے، وہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اب اس نے سوچا کہ یار چلو دیکھو تو صحیح کہ آیا اس میں کیا ہے، کان سے روئی نکالی تو اس نے کیا دیکھا کہ وہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اس نے وہ پڑھنے لگا تو اسی ٹائم اسلام لیا۔ تو یہ قرآن ہے، اگر اس کے معنی پر ہم غور کریں گے تو یہ ہمیں اپنا رب کے قریب کرے گا، ہمیں دنیا کے مقصد بتائے گا۔ کامیاب بہترین کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، قرآن کی تعلیم اور جو دیتا ہے اور جو سیکھتا ہے یہ بہترین لوگ۔ لیکن میں اکثر ہمیشہ ایک بات یہی بولتا ہوں کہ آج دنیا بڑی اسپیڈ ہے، مصروف ہیں، ہم لوگ پریشان ہیں کیونکہ مہنگائی بہت ہے۔ اب ہم کیا قرآن دوبارہ پڑھنے لگ جائیں، بوڑھے ہو گئے، جوان ہیں، اپنے کام کاروبار میں مصروف ہیں، لیکن کم سے کم ہفتے میں کبھی اگر دل چاہتا ہے، کبھی جیسے 5 نمازیں روز فرض ہیں نہیں پڑھو اللہ معاف نہیں کرتا، آپ جو بھی سمجھ لو، اس طرح کبھی اگر دل چاہتا ہے قرآن کو ہم کھول کے، ہم نے جو گھر میں رکھا ہوا ہے، ہمیں سوچیں اگر میں کھول کے پڑھوں گا تو میرے بچے بھی دیکھ کے پڑھیں گے، سوچنا چاہیے۔ اور کیسے پڑھیں؟ میں یہی کہتا ہوں آپ اس کو اپنی زبان میں پڑھیں، ترجمے کے قرآن موجود ہے، بہت آسان ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں تو صحیح اللہ کہتا کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ پوری دنیا چھوڑ دیں قرآن پڑھنے لگ جائیں، کام کاروبار بیوی بچے سب کچھ کریں، لیکن کبھی کبھار ایک صفحہ ہی پڑھ لیں ہفتے میں اپنی زبان میں، تاکہ پتہ چلے اللہ نے اس سے کیا اتارا ہے۔ عربی چھوڑ دیں، آپ اپنی زبان میں پڑھیں، اللہ جانے، اگلے دن اگلا صفحہ کھول کے پڑھ لیں، یا اگلے ہفتے پڑھ لیں یا مہینے بعد پڑھو، لیکن کم سے کم پڑھیں تو صحیح۔ میرے بھائیو دوستو، اگر ہم قرآن کو اپنی زبان میں پڑھنے لگ جائیں گے، یقیناً میرے آپ کو ہدایت مل جائے گی، اور مجھے دیکھ کر جو اگر قرآن پڑھے گا تو سوچے مجھے کتنا اجر ملے گا۔ اگر میں اپنے گھر میں قرآن پڑھتا ہوں، مجھے دیکھ کر میرے بچے پڑھتے ہیں، سوچیں اجر ملے گا نہیں ملے گا؟ میرے مرنے کے بعد مجھے نیکی نہیں ملے گی کیا؟ سوچنا چاہیے۔ نبی کریم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ، نماز پڑھنے مسجد میں آنا ہے، چاہے اندھا ہو، بہرا ہو، گونگا ہو، چاہے راستے میں سانپ بچھو ہو، آنا مسجد ہے اگر آواز آ گئی ہے کان میں تو۔ لیکن اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، نفل اور جو سنتیں ہیں وہ گھر میں پڑھا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفل و سنتیں گھر میں ادا کرتے تھے۔ اس سے کیا ہوگا؟ میں اگر نفل و سنت کے لیے اپنے گھر میں کوئی جگہ مختص کرتا ہوں نماز کے لیے، مجھے دیکھ کر چھوٹے چھوٹے میرے بچے جو ماں باپ کو آئیڈیل سمجھتے ہیں، ہر بچہ اپنے ماں باپ کو آئیڈیل سمجھتا ہے، وہ اپنے گھر سے سیکھتا ہے، سچ ہو یا جھوٹ ہو، دینداری ہو یا بے دینی ہو، سوچنا چاہیے۔ تو گفتگو کیا چل رہی تھی؟ علم کی۔ اگر میں علماء سے محبت کروں گا تو کیا ہوگا؟ میرے بچے چاہیں گے یار میں عالم بنوں۔ میں نے دیکھے ایسے کچھ معاشرے کہ جہاں لوگ علماء سے محبت کرتے ہیں، لیکن پھر اس علاقے میں دیکھو جہاں لوگ محبت کرتے ہیں علاقے میں اکثریت علماؤں کی ہوگی۔ کیوں؟ اگر بڑا جو گھر کا سرپرست ہے وہ علماء سے محبت کرتا ہے تو میرے بچے بھی علماء بنیں گے۔ میں ہی اپنے بچوں کا نام شاہ رخ خان اور سوچوں کوئی برے لوگوں کے، جب شروع سے میرے گھر میں ٹی وی ہے، شروع سے میرے گھر میں دین نہیں ہے، تو سوچیں پھر میں خود جب اپنے گھر سے اپنے بچوں کو بتا رہا ہوں نا کہ بیٹا تم نے اس کو آئیڈیل بنانا ہے، پھر اسی طرح بھی لباس پہنیں گے۔ سوچنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ وہ پیغام ہے جو ہم سب کے لیے۔
اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ، جس نے ہدایت کے راستے کو پکڑا اس نے اپنے لیے، ومن ضل فإنما یضل علیہ، جس نے گمراہی کے راستے کو پکڑا اس نے اپنے لیے پکڑا ہے، اس کی نسلیں گمراہی کی طرف جائیں گی اور جا رہی ہیں، اللہ کا نقصان کوئی نہیں کر رہا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آسمان پر ایک بالش کے برابر جگہ نہیں ہے جس پہ فرشتے نے اپنے رب کے سامنے پیشانی نہ رکھی۔ تو میرے بھائیو دوستو، علم کی اہمیت سب سے اہم ہے۔ علم اٹھتا ہے علماء کے اٹھنے سے، اور علم وہی ہے جو دین کا علم ہے، قرآن کا علم ہے۔ اگر میں سوچنا چاہیے مجھے اور آپ کو، ہم اسکول ٹیوشن بھیجتے ہیں، لیکن ہم اگر کوئی بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی اپنے بچوں کو اگر مدرسے بھیجتا ہے تو بھائی مدرسے کا ٹیوشن کبھی گھر پہ پڑھایا ہے کسی نے؟ سوچنا چاہیے۔ جیسے ہم اسکول بچے کو بھیجتے ہیں صبح میں، دوپہر میں بچہ اسکول مدرسے چلا گیا، چلو سر میں درد نہیں ہے، صبح سے شام تک باہر ہے بچہ، چلو مصروف ہے، شام میں آیا پھر ٹیوشن بھیج دیا، اسکول کا کام کر کے آئے گا وہاں سے۔ لیکن جو مدرسے میں بھیجتے ہیں کبھی ہم نے جا کے پوچھا ہے؟ کبھی ہم نے بچے کو اپنے بیٹھ کے پڑھایا ہے؟ سوچنا چاہیے مجھے آپ کو۔ اگر ہم اپنے بچے کو توجہ دیں گے تو لازمی وہ نکھر جائے گا جلدی۔ جب ہم سالوں نہیں مدرسے جائیں گے اپنے بچے کے بارے میں پوچھنے، کیونکہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں ہمارا بچہ دنیاوی تعلیم MA LLB کر کے کمائے اور ہمیں چھوڑ کے چلے جائے۔ اگر ہم دینی تربیت دیں گے تو دین تو سکھاتا ہے نا ادب احترام، دین تو پھر یہی سکھاتا ہے نا کہ لوگ اپنے ماں باپ تو چھوڑو، اگر تم کسی بھی بوڑھے شخص کی احترام کرو گے اللہ تمہارے بڑھاپے میں ایسے لوگ پیدا کریں گے جو تمہارا احترام کریں گے۔ دیکھیں وہ واقعہ اب اسلام سکھاتا ہے نا کہ ماں باپ کا ادب کرو، یتیم پہ شفقت کرو۔ وہ دیکھیں واقعہ سب نے سنا ہوگا، بخاری کی حدیث ہے، صحیح ترین حدیث ہے، 3 آدمی گئے جا رہے تھے جنگل میں، بارش ہوئی، غار میں چھپ گئے، بارش ہوئی، زلزلہ آیا، اوپر سے ایک پتھر آ کے گر گیا دروازے پر، اور یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اور اللہ کے رسول سے بھی پرانا واقعہ ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ، اور یہ بخاری کی صحیح ترین حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ لوگ بڑے پریشان تھے، انہوں نے بڑا زور مارا، نہ موبائل ہے، نہ کرین ہے، نہ کوئی دنیا ہے، نہ بندہ ہے، نہ بندے کے ساتھ۔ اس دور میں کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے سوچ لیا آج تو پھنس گئے، اب تو کوئی نہیں نکال سکتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر ان تینوں نے سوچا یار ایسا کرو، اپنے دل میں ذرا سوچو تو صحیح کہ تم نے کوئی اللہ کے لیے کچھ کیا تھا تو اللہ سے اسی کا واسطہ دے دو کہ اللہ اگر یہ نیکی میں نے تیرے لیے کی تھی تو اس کا واسطہ تو میرے سے یہ مصیبت ہٹا دے۔ ان میں ایک ایسا بھی تھا جو کہتا ہے اللہ میں اپنے ماں باپ کو پہلے دودھ پلاتا تھا، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ سو گئے، میں لیٹ آیا تھا، میں نے اپنے بچوں کو نہیں پلاتا تھا پہلے، اسی لیے میں نے رات پوری اپنے بچوں کو نہیں پلایا، پہلے ماں باپ کے اٹھنے کا انتظار کیا۔ یہ ادب سکھاتا ہے اسلام۔ تو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے میں اور آپ اپنے معاشرے کو، اپنے مستقبل کو کس راستے پہ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ پہلے کے دور کا آپ سوچ لیں کہ بہت اچھا تھا، شریف لوگ تھے سب، جوان ہونے کے بعد بھی شرافت تھی لوگوں میں۔ آج کے بچے آپ دیکھ لیں، آج وہ پہلے صرف ایک پوری گلی میں کسی ایک امیر آدمی کے گھر میں ٹی وی ہوتا تھا، پھر وہ آہستہ آہستہ ہر گھر میں آ گیا، پھر کیبل نہیں ہوتا تھا، وہ کوئی ایک بندہ ہے جس کے گھر میں بس کیبل ہے، وہ گلی میں کوئی ایک امیر ہے، 2 امیر ہے بس، پھر آہستہ آہستہ وہ ہر ایک گلی میں تارے گھومنے لگ گئی ہیں دیکھو، پھر نیٹ نہیں تھا، کسی ایک امیر آدمی کے پاس ہوا تو ہوا، وہ دیکھیں کیسے آج کہاں ہیں، ہماری دہلیزوں میں ہر قدم پہ موجود ہے، تارے یہاں موجود ہیں، 500-500 روپے میں بیچ رہے ہیں۔ لیکن میں اور آپ کیا لے رہے ہیں اپنے لیے، اپنے مستقبل کے لیے؟ اپنے مستقبل کو اپنے ہاتھ سے پیسے دے کے ذبح کر رہے ہیں، سوچنا چاہیے۔ ایک دو باتیں آخری بس کر دوں، آخری ایک آیت قرآن کی سناؤں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں غور کرنا چاہیے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی لغفور رحیم۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں 13ویں پارے کی پہلی آیت ہے،
کیا فرماتے ہیں؟ وما ابرئ نفسی، کوئی اپنے نفس سے بچ نہیں سکتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس انسان کو برائی کی طرف ابھارتا ہے، الا ما من رحم ربی، مگر وہ جس پر رب کی رحمت ہو۔ رحمت کس پر ہوتی ہے؟ وہ دیکھیں اسی 13ویں پارے میں آتا ہے سورہ یوسف میں کہ جب زلیخا یوسف کے پاس بڑھی تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یوسف بھی بڑھا، لیکن اس کو ہماری رحمت نے گھیر لیا تو پیچھے ہٹ گیا۔ تو یہ رحمت کس کے اوپر ہوتی ہے؟ نبیوں پر ہوتی ہے۔ میں اور آپ رحمت حاصل کرنا چاہیں گے تو ہم پر ہوگی نا بھائی۔ آخری باتیں بہت ساری پتنی کہاں سے کہاں جا رہی ہیں۔ دیکھیں جمعے کا دن فضیلتوں والا دن ہے، نبی نے فرمایا درود بھیجا کرو، درود ابراہیمی فرمایا جو پڑھتا ہے 10 رحمتیں گھیرتی ہیں، 10 نیکیاں میں اضافہ، 10 گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ محاسبہ کرنا چاہیے میں نے آپ نے آج کتنی بار درود بھیجا اپنے نبی پر۔ ہم بہت محبت کرتے ہیں، ہم نے نماز پڑھتے ہیں، سوچنا چاہیے۔ اور آخری لفظ کہہ دوں، یہ نہیں کہتا میں کہ آپ 5 سے 5 نمازیں پڑھیں گے تو جنت ملے گی، 5 نماز پڑھو گے تو مسجد میں داخلہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ بہت مہربان ہے، ہم سب زندہ ہیں، ہمارے سب کے گناہ ہیں، لیکن یہ اللہ کی رحمت ثبوت ہے۔ تو کم سے کم اگر آپ کو آج نماز فجر ٹائم نہیں اٹھ سکتے، نہیں اٹھ پا رہے، عادت نہیں ہے، بنانا چاہتے ہو تو کم سے کم جس ٹائم اٹھتے ہو 8 بجے 10 بجے اسی ٹائم پڑھ لو، پڑھ دو صحیح، او بھائی پڑھو تو صحیح۔ اللہ یہ کہتا ہے جب 8 10 بجے 11 بجے 12 بجے 1 بجے اٹھتے ہو 2 بجے اٹھتے ہو اسی ٹائم نماز پڑھ لو، اللہ اس پہ بھی معاف کر دے گا، پڑھو تو صحیح۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے دے اور عمل کرنے والا بنا دے، اور جو میں نے کہا اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ میرے بھائیو دوستو، یہ وہ خطبہ ہے جس کو خطبہ مسنون کہتے ہیں۔ یہ وہ خطبہ ہے جو اللہ کے نبی جب بھی لوگوں کو کبھی کوئی کام ہوتا جمع کرتے، کوئی کام پیغام دینا ہوتا، نکاح پڑھاتے، جمعہ پڑھاتے، یہ خطبہ پڑھتے۔ اس کا معنی مفہوم مجھے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ تعریف صرف اللہ ہی کی ہے، نعمت اسی نے ہمیں دی ہے اور ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور بہترین راستہ اللہ کے رسول کا ہے، ہدایت کا راستہ وہی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ گمراہی کے ہیں۔ ہر ایک سمجھتا ہے میں ہدایت کے راستے پہ ہوں، لیکن ہدایت کا راستہ مجھے آپ کو تھامنا چاہیے اور اللہ کی پہچان ہونی چاہیے۔ جو دیا اس نے دیا، جو لے رہا ہے وہی لے گا۔ دنیا کی طاقت میرے سے اور آپ سے نہ چھین سکتی ہے اور نہ لے سکتی ہے اور نہ دے سکتی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ وہ لفظ ہیں جو اللہ کے رسول خطبہ مسنون ہمیشہ پڑھتے تھے، ہر جمعے کو۔ اس کا معنی مجھے آپ کو ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے جو میں نے کہا اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرما، جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو اپنی رحمت سے پورا فرما۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما دے، اللہ ہمیں دیندار بنا دے، اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو، جائز ضرورتوں کو اللہ تو پورا فرما۔ اللہ تو ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے اور پکا سچا مسلمان بنا دے، ہمیں ایک دوسرے کے لیے خیرخواہی کرنے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔